علیکم یا علی علیہ السلام مدد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک دفعہ پھر حرم کے باہر والے صحن سے، جس کو صحن جوائد العلماء کہتے ہیں، اور جو اس دروازے سے جو مرکزی دروازہ ہے خیابان امیر کبیر کا، اس صحن سے آپ سے پھر مخاطب ہوں ایک دفعہ، اور آج آپ کو فروشگاہ زائر وزٹ کرواتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ فروشگاہ ہے، یہ وہ دکان ہے جو حرم کی پریمیسز میں ہے۔ حرم میں اندر اس پہ بڑے مناسب پرائسز میں چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں، پستہ ہے، زعفران ہے، روغن ہے، زیتون ہے، روغن کنجد ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں اس کا ایک سرٹن پورشن حرم کے لیے حرم کو جاتا ہے، کیونکہ یہ حرم کی پریمیسز میں حرم کی شاپ۔ چلیں اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر کیا کیا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، کیا چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگے گی۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ زائر فروشگاہ میں اندر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ یہاں سوہان مخصوص بھی رکھا ہوا ہے، سوہان مخلوط بھی رکھا ہوا ہے۔ جو چیز یہاں پہ بہت بکتی ہے وہ یہاں پہ ارکیات ہیں، روغن گلاب ہے، اور خاص طور پہ کچھ کہنے کے غذائے فاطمی کے نام سے کچھ یہ قہوے ہیں اور گلاب ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ کتابیں تو ظاہر ہیں ہی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آغا جان یہاں پر اس وقت رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ارکے گلاب کی جو کوالٹی آپ کو یہاں پر ملے گی وہ شاید باہر آپ کو ملے، لیکن شاید اتنی اچھی نہ ملے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو کوالٹی اچھی ملتی ہے یہاں پر، دوسرے جو بھی یہاں سے آپ پرچیزز کرتے ہیں اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ حرم کو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ارکے گلاب ہے، گلاب فاطمی، یہ گلاب ممتاز ہے، اور یہ ارکے ہل ہے، ہل یعنی کہ سبز الائچی کا ارک ہے۔ یہ سرکہ سیب ہے، دیسی سرکہ۔ ارکے بہار نارنج ہے، ارکے نہنا ہے یعنی کہ پودینے کا ارک ہے۔ کاسنی، ہمارے ہاں بھی کاسنی کے نام سے یوز ہوتی ہے۔ یہ ارکے زیرہ ہے، ارکے دالچین کا ارک ہے۔ دارچینی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس کا یہ ارک ہے۔ ارکے یازدہ گیاہی یعنی کہ 11 جڑی بوٹیوں کا یہ ارک ہے، یہ 11 جڑی بوٹیوں کا ارک ہے۔ یہ بیسیکلی دیسی ادویات کے طور پہ ان ارکیات کو ڈائریکٹ بھی یوز کرتے ہیں اور اپنے کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کا شیلف ہے، یہ کتابوں کا شیلف ہے بالکل بیچ میں، جہاں پہ سوہان مخصوص لگا ہوا تھا اسی میں کتابوں کا پورشن بھی ہے۔ مختلف مذہبی کتابیں، دعاؤں کی کتابیں، مناجات کی کتابیں، زیارات یعنی کہ زیارت عاشوراء وغیرہ، حدیث قصہ، دعائے توسل، یہ سب کتابیں جو ہیں یہ فروشگاہ زائر میں ہیں۔ اچھا، فروشگاہ زائر ایک نہیں ہے، یہ جس فروشگاہ زائر میں میں اس وقت ہوں یہ باب جواد کے جن میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں المعروف باب جواد، ویسے تو اس کا نام باب کرامہ ہے۔ باب کرامہ میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ فروشگاہ ہے، یہ شاپ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی مختلف شہداء کی ہسٹری ہے، ان کی بایوگرافی ہے مختلف شہداء کی۔ ایرانی اپنے شہداء سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو بڑا یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ کسی بھی قوم کے پاس جو اثاثے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ اپنے لیڈرز، اگر وہ واقعی اس قابل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ان سے ریلیٹڈ چیزیں، اور پھر شودا۔ اچھا، یہ طب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، طب نبوی ہے، طب امیر المومنین و امام محمد باقر ہے، اور طب امام رضا علیہ السلام، یہ اس پہ کتابیں ہیں۔ کتب کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کو ایران میں ہر جگہ ملے گا۔ یہ شاید ان چند قوموں میں سے ہیں جو آج کل کے دور میں بھی بہت بڑی تعداد میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بڑے ریگولر بیسس پہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے بچوں کی اٹریکشن کے لیے کارٹون کاپیز اینڈ بکس بھی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا یہ بلیو ہے کہ اگر مذہب میں بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور اگر بچوں کا انٹرسٹ ہے تو آنے والی نسل جو ہے، آئندہ نسل، بچوں کی وجہ سے وہ محفوظ ہے۔ دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہونا چاہیے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے مخصوص انداز میں پرنٹ ہوئے بینر ہیں، یہ بھی ایک مخصوص ہدیے پر یہاں پر مل جاتے ہیں۔ سامنے شیشے کی دوسری طرف آپ کو مسجد اعظم نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس طرف آ جائیے تو اس کاؤنٹر پہ کچھ میز پوش ہیں، یہ ایک ریک لگا ہوا ہے، اس میں کچھ گفٹس ہیں، اس میں بچوں کے لیے چیزیں ہیں، کچھ ہیئر بینڈ ہیں، کچھ تسبیحاں ہیں، یہاں پر سجدگاہیں ہیں۔ یہ بڑا مخصوص ان کا پیٹرن ہے میز پوش کا، یہ آپ کو ٹریڈیشنلی یہاں بہت نظر آئیں گے۔ اب چونکہ محرم کی آمد ہے تو اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کو یہاں پر خاصی نظر آئیں گی۔ اب یہ دیکھیں، بچوں کے حوالے سے اور بکس بھی ہیں، کارٹون بکس ہیں، یہ دیکھیے، یہ سٹوری بکس ہیں کارٹونز کے ساتھ سٹوری بکس ہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کا انٹرسٹ برقرار رہے۔ بچے آئیں گے یہاں سے کتاب پرچیز کریں گے، ماں باپ کو کہیں گے کہ ہم نے حرم جانا ہے اس جگہ پر، تو اوبویسلی پھر وہ حرم بھی جائیں گے تو انہیں بہت ساری باتیں دیکھنے اور پوچھنے کا موقع ملے گا۔ بچوں کی ہی اٹریکشن کے لیے انہوں نے کچھ کھلونے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے بچوں میں اٹریکشن ہونی چاہیے، بچوں کا انٹرسٹ ہو یہاں آنے کا۔ کچھ پزلز ہیں، کچھ گیمز رکھی ہوئی ہیں، ٹوائز ہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کا انٹرسٹ رہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اور ظاہر ہے یہ حرم کی پریمیسز کے اندر ہے تو وہ حرم بھی آئیں گے۔ جب وہ حرم آئیں گے تو یہاں پر مختلف چیزیں ہیں جو ان کی تربیت میں بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں اپنی قوم کی تربیت کے لیے۔ یہ کچھ کتبہ جات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ قطع فرش ہے حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں، جو تربت کے پاس کی طرف قالین بچھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے ٹکڑے ہیں جو ان فروشگاہ پر ایک مخصوص ہدیے پہ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا خوبصورت فریم ہے۔ یہ دیکھیں یہاں مختلف چیزیں ہیں، سب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے ملتی ہیں۔ یہ چائے ہے مخصوص قسم کی، یہ مخصوص قسم کی چائے کے مختلف فلیورز ہیں۔ یہ کند ہے جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہلاتا ہے، ہاں وہ مصری، زعفرانی مصری ہے، سادی مصری ہے۔ یہ بھی کچھ میٹھے کے بنے ہوئے تو لوگ ہیں، یہ میٹھا بہت کھاتے ہیں ماشاءاللہ، میٹھا بہت استعمال ہے ان کا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، وہی
میٹھے کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں جو یہ چائے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ کچھ اس ریک میں کچھ تسبیحاں ہیں، کچھ گفٹس وغیرہ ہیں، کچھ ادویات ہیں، روغن ہیں، کچھ روغن میخ، یعنی کہ میخ میرے ذہن میں ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا. یہ روغن نارگل ہے، ناریل کا تیل، ہاں لونگ کا تیل، روغن میخ. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے بڑی اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ولاگ پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. آپ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.